خلافت فصل گل بھی ہے، بہار جاویدانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ وہ ہماری اصلاح کے لیے اپنے فرستادے، اپنے پیارے بھیجتا رہتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ انبیاء آتے ہیں اپنے ماننے والوں میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے، ان کی حالتوں کو بالکل مختلف صورت دینے کے لیے۔ پھر سے دکھا دو راہ ہدایت، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نئی زمین اور نیا آسمان بنانے کا سب سے بڑھ کر اور کامل اور مکمل اظہار تو ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نظر آتا ہے۔ آپ نے کس طرح نئی زمین اور نیا آسمان بنایا کہ توحید کے دشمنوں کو توحید پر قائم کر دیا۔ وہی جو بتوں کو پوجنے والے تھے اور ایک خدا کے انکاری تھے، وہ احد احد کہہ کر ہر طرح کے ظلم سہتے رہے۔ جو توحید کے قیام کے لیے اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے لیکن توحید سے انکار نہیں کیا، جن کو خدا تعالیٰ کا تصور ہی نہیں تھا، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس طرح اترا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ذکر الہی مادی کھانے سے زیادہ ان کی غذا بن گئی۔ انہوں نے دن کو روزوں اور راتوں کو نوافل میں گزارنا شروع کر دیا۔ ان کی عورتوں نے بھی عبادت کے شوق اور خدا تعالیٰ سے تعلق میں بڑھنے کے لیے رات کی اپنی نیندوں کو حرام کر دیا۔ سرزمین عرب سے چلی روشنی، آج تک ہے سفر میں وہی روشنی۔ سرزمین عرب سے دنیا میں ایک رسول آیا تاکہ ان بہروں کو کان بخشے جو نہ صرف آج سے بلکہ صدہا سال سے بہرے ہیں۔ کون اندھا ہے اور کون بہرا ہے؟ وہی جس نے توحید کو قبول نہیں کیا، اور نہ اس رسول کو کہ جس نے نئے سرے سے زمین پر توحید کو قائم کیا۔ وہی رسول جس نے وحشیوں کو انسان بنایا اور انسان سے بااخلاق انسان، یعنی سچے اور واقعی اخلاق کے مرکز اعتدال پر قائم کیا، اور پھر بااخلاق انسان سے باخدا ہونے کے الہی رنگ سے رنگین کیا۔ وہی رسول، ہاں وہی آفتاب صداقت جس کے قدموں پر ہزاروں مردے شرک اور دہریت کے، فسق اور فجور کے جی اٹھے اور عملی طور پر قیامت کا نمونہ دکھلایا۔ ہم پہ احسان کیا ہے حضور آپ نے، ہم اندھیروں میں تھے ہم کو دی روشنی۔ وہ محسن انسانیت، رحمت للعالمین اور اللہ تعالیٰ کا محبوب، جس نے اپنی راتوں کو بھی مخلوق کے غم میں جگایا، جس نے اپنی جان کو مخلوق کو تباہ ہونے سے بچانے کے لیے اس درد کا اظہار کیا اور اس طرح غم میں اپنے آپ کو مبتلا کیا کہ عرش کے خدا نے آپ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کیا تم ان لوگوں کے لیے کہ کیوں یہ اپنے پیدا کرنے والے رب کو نہیں پہچانتے ہلاکت میں ڈال لے گا؟ بس ہم نے ایک ایسے نبی کا دامن پکڑا ہے جو خدا نما ہے۔ کسی نے یہ شعر بہت ہی اچھا کہا ہے، محمد عربی بادشاہ ہر دو سرا، کرے ہے روح قدس جس کے در کی دربانی، اسے خدا تو نہیں کہہ سکوں پہ کہتا ہوں کہ اس کے مرتبہ دانی میں ہے خدا دانی۔ اے رسول خدا آپ پر ہو سلام، آپ نے ہی تو دنیا کو
دی روشنی، اے رسول خدا آپ پر ہو سلام، آپ نے ہی تو دنیا کو دی۔ اندھے مخلوق پرستوں نے اس بزرگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شناخت نہیں کیا جس نے ہزاروں نمونے سچی ہمدردی کے دکھلائے، لیکن اب میں دیکھتا ہوں کہ وہ وقت پہنچ گیا ہے کہ پاک رسول شناخت کیا جائے۔ چاہو تو میری بات کو لکھ رکھو کہ اب کے بعد مردہ پرستی روز بروز کم ہوگی، یہاں تک کہ نابود ہو جائے گی۔ کیا انسان خدا کا مقابلہ کرے گا؟ کیا ناچیز قطرہ خدا کے ارادوں کو رد کر دے گا؟ کیا فانی آدم ذات کے منصوبے الہی حکموں کو ذلیل کر دیں گے؟ اے سننے والوں سنو، اور اے سوچنے والوں سوچو، اور یاد رکھو کہ حق ظاہر ہوگا اور وہ جو سچا نور ہے چمکے گا۔ اے پیارے خدا، اس پیارے نبی پر وہ رحمت اور درود بھیج جو ابتدائے دنیا سے تو نے کسی پر نہ بھیجا ہو۔ اگر یہ عظیم الشان نبی دنیا میں نہ آتا تو پھر جس قدر چھوٹے چھوٹے نبی دنیا میں آئے، جیسا کہ یونس اور ایوب اور مسیح بن مریم اور ملاکی اور یحییٰ اور زکریا وغیرہ وغیرہ، ان کی سچائی پر ہمارے پاس کوئی بھی دلیل نہیں تھی، اگرچہ سب مقرب اور وجیح اور خدا تعالیٰ کے پیارے تھے۔ یا یہ اس نبی کا احسان ہے کہ یہ لوگ بھی دنیا میں سچے سمجھے گئے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ روشنی سرزمین عرب سے چلی روشنی، آج تک ہے سفر میں وہی روشنی، سرزمین عرب سے چلی روشنی، آج تک ہے سفر میں وہی روشنی، آج تک ہے سفر میں وہی روشنی۔ خلافت فصل گل بھی ہے، بہار جاودانی ہے۔